وقت جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ جس طرح یہ گھڑیاں جو ہے نا یہ سوئی چلتی رہتی ہے، وقت کا پتہ چلتا رہتا ہے ہمیں، اس طرح وقت جو ہے نا یہ جو گزرتا ہے نا، جیسے جیسے ہماری زندگی یہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم سب ہی موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے پیچھے کو لگا ہوا ہے وہ ہمیں آگے کی طرف ہانک رہا ہے، اور ہم موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا نُسَاقُ إِلَى الْآجَالِ وَالْعَيْنُ تَنْظُرُ، جبکہ آنکھ جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ہانکے جا رہے ہیں موتوں کی طرف، دن بدن ہانکے جا رہے ہیں۔ یہ سبھی فلا عائد ذاک الشباب الذی مضی، یہ جو جوانی ہے نا، جو جوانی یہ کبھی واپس نہیں آ سکتی، گزری ہوئی جوانی یہ واپس کبھی آ نہیں سکتی۔ بڑھاپا جب آ جائے تو جوانی جو ہے نا وہ واپس نہیں آ سکتی۔ ولا زائل ذاک المشیب المقدر، اور یہ بڑھاپا جو آ جاتا ہے نا، جو بندے کی جوانی کی جو رعنائیاں ہوتی ہیں، توانائیاں، اور جو بلا لگتا ہے انسان جب جوان ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، یہ جب بڑھاپا انسان کو مقدر کر دیتا ہے، گدلا کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی حسن و جمال کو ختم کر دیتا ہے، یہ کبھی زائل نہیں ہونے والا۔ اس بڑھاپے کے بعد پھر یہ موت ہی ہے۔ موت یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی پیچھے آ جائے، پھر بچپن میں آ جائے، جوانی میں آ جائے۔ کسی شاعر نے دیکھو ایک کلمہ کہا ہے، لیتا وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لیت الشباب بوء فاشتریت۔ یہ عام گرامر کی کتابوں کے اندر یہ شعر لکھا ہے، شرح العقیل مدارس میں پڑھائی جاتی ہے عربی۔ کاش، ہائے کاش جوانی بیچی جا رہی ہوتی، فروخت ہوتی، کاش جوانی یہ فروخت ہوتی تو میں ضرور خرید لیتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جوانی جو ہے نا وہ دکانوں سے مل جائے، کوئی خرید لے، یہ نہیں ہو سکتا، کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے مقصد زندگی، عبادت الہی، یہ ہے مقصد زندگی۔ ہم کتنے ہی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جاتے ہیں، اور جنازہ بھی پڑھتے ہیں، جنازے اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بارے میں یہ تصور نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ پیش آنے والا ہے، ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جانے والا ہے، اور ہمیں بھی دفن کیا جانے والا ہے۔ اور اس طرف کئی ایسے دیکھے گئے ہیں قبرستان میں جا کے جو ہے نا وہ ہنسی مذاق، ادھر بھی دنیاوی باتیں، یہ کئیوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ قبرستان جا کے بھی جو ہے نا حالت ان کی بدلتی نہیں ہے۔ بے نماز ہے تو بے نماز ہی ہے، بے روزہ ہے تو بے روزہ ہی ہے، اگر جمعے کا تارک ہے تو جمعے کا تارک ہی ہے، حالانکہ قبرستان سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا۔ تکاثر سے مراد ہوتا ہے کثرت کی، مال کی بہتات، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، حرص اور لالچ، اس نے تمہیں اصل حقیقت سے غافل کر دیا ہے، بے خبر کر دیا ہے۔ مال زیادہ دے دے اللہ تعالیٰ، پھر بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ بیٹھے، دین میں کمی آ جائے، دین میں سست ہو جائے، مال کی کثرت کی وجہ سے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے۔ اس لیے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ، یہ تو نعمتیں تو ہیں لیکن فتنہ بھی ہے۔ فتنہ ان کو اس لیے کہا ہے
کہ عموماً انسان ان میں مبتلا ہو کے دین کے معاملہ میں سستی کرتا ہے، سست ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ دور ہی ہو جاتا چلا جاتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے مال اور اولاد کی وجہ سے۔ تو یہ حالانکہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ ہی نیک بن جائے بندہ، شکر ادا کرنے والا بن جائے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق ہے، پوری کتاب اسی سلسلے میں، اس میں ایسی احادیث ذکر کی ہیں امام صاحب نے جو دل کو نرم کرنے والی ہوتی ہیں، دلوں کے اندر رقت پیدا کر دینے والی احادیث، فکر آخرت ہی ہے ان کے اندر،